ویژن جو ہے اس کے بارے میں بات کر لی جائے. وہ میری پڑھی ہیں، آپ کی ٹیچر بھی پڑھ گئی ہیں. ایک بات اصل میں ویوز کی نہیں ہوتی، دیکھیں ویو تو آئے گا ہی آئے گا نا، تھوڑی سی اپریسیشن ہوتی ہے. ہم کوئی ٹاپک اگر کنٹینیو کر دیں، 4 جملوں میں بولنے والی نہیں ہوتی. تمام حوالوں سے بات کرنا، اپنے مسلمان بہن بھائی ہسٹری کی مافیا سے تعلق رکھنے والی چٹپٹی مرچ مسالوں والی بات کیا کریں. ویوز کے چکر میں ویڈیو نہ بنائیں. خوش رہوں. کائنڈلی سبسکرائب اینڈ انیبل بیل آئیکن. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور بس ابھی نماز پڑھ کے میں بیٹھی تھی، وہ سوچا کچھ کوشچنز ہیں لوگوں کی، کنفیوژن جو ہے اس کے بارے میں بات کر لی جائے. جو پریویس ویڈیوز میری پلوشا جی کی فیملی کے حوالے سے بنی ہیں اس کے حوالے سے. تو بات آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوئی کل ہینا جی لائیو پر آئیں، اور وہ ماشاء اللہ پازیٹیو ان کا ایک باڈی لینگویج تھی، اور ایک اسٹرانگ ان کی ایک جو ہے اپیئرنس کل لگ رہا تھا. بیک ہینڈ پہ جو بھی ہے ان سب چیزوں کو انہوں نے خود بھی بولا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی سنبھالے گے اور آسانیاں کریں گے. اور مگر اس کے باوجود وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ آئیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح خوش رکھے اور آگے خوشیاں دے، جو بھی پریشانیاں ان کی دور ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں فرارند جی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے آ کے میری ویڈیو پہ رسپانس دیا اور انہوں نے سنا اور مجھے رسپیکٹ کی. وہ میری پڑھی ہیں، میرے لیے بہت ہی جو ہے یہ بات باعث فخر ہے. تو میں انہیں بہت ہی زیادہ اپنی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ چلتا پھرتا رکھے، خوش رکھے، اور کسی بھی محتاجی سے بچائے. آمین ثم آمین. اور ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ جو ہے وہ خوش رہا کریں اور نیگیٹیوٹی اور ہیٹرز کو سائڈ پہ رکھ کے بس اپنے جو فینز ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو دیکھا کریں. کیونکہ یہ بات میں اس لیے بول رہی ہوں کہ میں نے مجھے لگتا ہے 7-8 مہینے پہلے ان کی بیچ میں تو میں دیکھتی رہتی، لیکن میں نے جو 7-8 مہینے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، اس وقت میں نے جو ان میں بھی دیکھا تھا ان کی ویڈیو میں جو لوگوں نے نفرت پھیلائی ہوئی تھی. جو ریٹرز ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے دوسرے کی ایج، دوسرے کی ہیلتھ ایشوز نہیں دیکھ رہے ہوتے اور پرابلمز نہیں دیکھ رہے ہوتے، جبکہ وہ بتا رہا ہوتا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا آپ لوگ ہی ہیں یوٹیوب فیملی، اگر کہتے ہیں تو میں بند کر دیتی ہوں. وہ اس وقت اس طرح سے اپنے جو ہے ویورز سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی تھی، لیکن بدتمیزی کرنے والے آ کے مطلب ایک کر ہی دیتے ہیں ماحول کو خراب. تو مجھے دیکھ کر مجھے ایک اسٹریس والی فیلنگ ہو رہی ہوتی تھی، تو میں نہیں دیکھ رہی ہوتی تھی. میں نے 1-2 دفعہ اس میں دیکھا، پھر میں اس وقت کیونکہ ویڈیو بنا نہیں رہی ہوتی تھی ریگولرلی اس طرح سے، تو ہو سکتا ہے میں اس وقت ان کے لیے آواز اٹھاتی یا میں بول گئی، جہاں تک بھی پہنچتی میری آواز. میں فون سے بہت بڑی یوٹیوبر ہوں، لیکن میں اس وقت نہیں بناتی تھی. تو میں پھر جو ہے کیونکہ مجھے اتنی اسٹریس فیلنگ آئی تو میں نے پھر میں دوبارہ گئی. اور حالانکہ لوگوں نے اس میں ان کو وہ اس وقت اسٹریس میں آ جاتی تھی اور غصے میں پھر نہ جواب دے رہی ہوتی تھی. تو لیکن میں نے ان میں یہ جو پازیٹیو چینج دیکھا کہ اب وہ بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ انہیں ایک تو اچھے ہی لوگوں کو ملوائے ان کے چینل پر بھی، جو نیگیٹو ہیں وہ دور ہی رہیں، ہر ایک کی لائف سے تو بہتر ہوتا ہے. تو اب میں نے ان میں جو چینج دیکھا کہ وہ ایک مطلب ایک پازیٹیو انرجی سے ان لوگوں کو اور تھوڑا یوٹیوب کو سمجھ دیں گے وہ فیس کرتی ہیں. تو بس اسی لیے ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنا صحت کا خیال رکھا کریں، اپنی لائف انجوائے کیا کریں اور ہیٹرز کو سائڈ پہ رکھا کریں. اور دوسرا یہ کہ میرے پاس کامنٹ ایک آیا کہ جو ہے بس آپ کی ٹیچر بھی پڑھ گئی ہیں، ایک ٹاپک آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تو ویوز کے لیے. بات اصل میں ویوز کی نہیں ہوتی. دیکھیں اگر میں ویڈیو بناؤں گی اور کوئی دیکھے گا تو اس میں ویو تو آ ہی جائے گا نا. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی اچھی بات کے لیے یا کوئی ناجائز کسی سے زیادتی کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ پازیٹیوٹی اس میں لا سکیں اور کچھ مائنڈ جو ہے کسی کا چینج کر سکیں
اور اس پہ ویو آ جائے تو پھر کیا جاتا ہے، ویو تو آئے گا ہی آئے گا نا، ورنہ یا تو پھر چینل نہ چلے یا تو پھر میں ویڈیو ہی نہ بناؤں۔ جب ویڈیو بناؤں گی تو میں تھینک فل ہوں، جو دیکھ لیتے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی اپریسیشن ہوتی ہے، اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے نا کہ ہاں کوئی اچھا بھی دیکھنے اور سننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی ٹاپک اگر کنٹینیو کر دیں، اس پہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو کمپلیٹ کرنا تو ایٹ لیسٹ بنتا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو ہر بات 4 جملوں میں بولنے والی نہیں ہوتی، ہر پیغام 4 جملوں میں بولنے والا نہیں ہوتا۔ تو جو ہے آپ 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے کہ دوسرے کا قیمتی ٹائم آپ لیں، اور پھر ظاہری بات ہے 1 گھنٹے اگر میں اپنے آپ کو بھی لوں تو 1 گھنٹہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ 10 منٹ بھی بہت مشکل ہی ہوتا ہے لوگوں کے لیے نکالنا، یا 5-10 منٹ۔ تو اس لیے پھر ایک جب بات میں نے شروع کی تھی، اور جب میں دیکھ ہی رہی تھی اس وقت ویڈیوز بھی کہ کیا چل رہا ہے، تو اس تمام حوالوں سے بات کرنا اور اس کو وائنڈ اپ کرنا، اور اگر میں کسی کو حوصلہ دلا رہی ہوں یا میں حنا جی کے لیے پازیٹیو بات کر رہی ہوں، اور جو بھی پرابلم اس وقت چل رہی ہیں، یا دوسرے ہو سکتا ہے کوئی نیگیٹو لکھنے والے اگر دیکھ رہے ہوں تو وہ اس چیز کو روک دیں کہ ہاں ہم نہیں پریشان کریں کسی کو، اور جس کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کبھی کبھار نہیں اتنا جواب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو جو ہے میرا نہیں خیال کہ اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائی ہسٹری کی کسی بھی لحاظ سے مدد کر سکیں، ہم کسی کے لیے آسانی کا باعث بنے، تو اس میں تو بری بات ہے۔ جب ہم کسی کے لیے آسانی کسی بھی اعتبار سے کریں گے تو آپ یقین کریں، میں اپنی خود کی لائف میں بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ اگر ہمیں کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے اللہ کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے ایسے وسیلوں سے آسانی پیدا کرتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس مشکل سے کس طرح سے نکلتے ہیں۔ تو ہمیں آسانی ہی پیدا کرنے والا بننا چاہیے۔ تو اس لیے بس میری ویڈیوز لمبی ہو گئی، جہاں پہ نہیں ضرورت ہوگی تو پھر نہیں، ظاہر ہے بولا جائے گا۔ اور بہت جگہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا بہت نیگیٹیوٹی پہ فرق پڑا بھی ہے، میں نہیں کہتی میری وجہ سے اور بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا۔ تو جو ہے جب برائی پھیلانے والے بیجا کسی کی برائیاں کر کر کے نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، تو پازیٹیو بات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہ عورتیں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی گینگ کی یا کسی مافیا سے تعلق رکھنے والی ہیں، سب جن کے لیے یہ نیگیٹو ریئیکشنز والے بات کرتے ہیں گھریلو لوگ ہیں نا۔ گھر میں بیٹھ کے ایک اپرچونٹی ملی ہے سب کو، ولاگنگ کی، یا کون سورس آف ارننگ نہیں چاہتا، کسی کا ہاتھ اللہ جلدی تھام لیتا ہے کہ اس کا چینل وائرل ہو جاتا ہے، کسی کا دیر سویر سب کے معاملے میں یہی ہے نا، جب جس کا ٹائم آئے گا اس کو سکسیس مل جائے گی، مگر آپ لیگ پولنگ والے نہ بنے کہ آپ دوسرے کی ٹانگ کھینچیں، آپ رستے میں یا دوسرے کے روزگار میں رکاوٹ بنے، تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے نا۔ تو جس کو یہ اسپائسی چٹپٹی مرچ مسالوں والی باتیں سننے کا، لوگوں کی گھروں کی کہانیاں سننے کا شوق ہوگا نا، وہ تو ضرور ان کو فالو کرے گا اور کنٹینیوسلی دیکھے گا، کیونکہ اس نے ہی اس طرح کے نیگیٹیوٹی پوائنٹس نکالنے ہوں گے، نیگیٹو پوائنٹس ان فیملیز میں۔ باقی میرا نہیں خیال کہ مثبت سوچ والے کبھی بھی انٹرسٹ لیں گے اس طرح کا۔ اب بات یہ ہے کہ جن کو یہ شکایت ہے ویوز کے لیے، تو اب کیا کریں، ویوز کے چکر میں ویڈیو نہ بنائیں یا کچھ اچھی بات پھیلانے کی کوشش نہ کریں، تو اس کے لیے تو ویڈیو ہی بنانی پڑے گی۔ میں تو شاید اس وقت بھی بنا رہی ہوتی اگر جب فرارین جی کو اتنا پریشان کیا جا رہا تھا، اور مطلب ڈیلی بیسس پہ نے کہ ایک بندہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات سے پریشان ہو رہا ہے تو آپ اور جملے مارے۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ کسی کی بچکانہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ایک چائلڈش بیہیویئر دکھا رہا ہے، یا تو وہ بہت سیدھا معصوم ہے، بچپنے میں یہ حرکتیں کر رہا ہے، یا پتہ نہیں اس کو جیسے ایک عقل تو یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے کسی کو مینٹل ٹارچر کرو، اور آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہو کہ وہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، مطلب اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہیں اور اس کی پرسنل لائف کی پرابلمس ہیں، اگر وہ مطلب کوئی بات شیئر کر ہی رہا ہے آپ سے، تو اس لیے تو نہیں کہ آپ اس کا مذاق بنائیں۔ تو کسی کی تکلیف جو ہے جس کو نہ نظر آئے، اس سے زیادہ بے حسی کیا ہے اس معاشرے میں۔
یہی اندازہ لگایا کہ جو ہے سننے والا باتوں میں آ جاتا ہے. مطلب کسی کو کچھ لوگ تو مرچ مسالے اسپائسی مطلب نیوز کے چکر میں سنتے ہیں، اور کچھ لوگ جو کسی اور کے ریگولر فالوورز ہوتے ہیں اور وہ ان کو سنیں، تو ایک فار دی ٹائم بینگ ہم کہیں کہ ان کا مائنڈ جو ہے نا ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بعد میں بے شک وہ اپنی آنکھیں کھولیں کہ نہیں وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وقتی طور پہ آپ باتوں میں آ سکتے ہیں. تو بس ہم نے تو اسی چیز کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں آگے نہیں بناؤں گی، آگے اگر کہیں مجھے ضرورت پڑی میں ضرور بناؤں گی. اور جو ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اپنی زندگیوں میں بھی خوش رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کی لائف کو خراب کرنے کی بھی کوشش نہ کریں. آسانیاں کریں، آسانیاں پائیں، خوش رہیں، خوش رہنے دیں. یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. مجھے برداشت کرنے کے لیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. Kindly subscribe and enable bell icon.